السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں میں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ آج جس سبق کے بارے میں آپ کو وضاحت پیش کر رہی ہوں اس سبق کا نام ہے ریاضی کی اہمیت۔ ریاضی یعنی میتھس، جو آپ کا الگ سے ایک سبجیکٹ ہے، اس کے بارے میں اس سبق میں بات کی گئی ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ ٹاپک میں شروع میں ایک بچے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ علی نام کا ایک بچہ ہے اور وہ غصے میں رہتا ہے کہ میتھس کیوں ہے، اسے سمجھنا اتنا مشکل ہے اور اس سے اس کے آنسرز کویشچنز اس کے سالو نہیں ہوتے، تو وہ اس لیے اس سبجیکٹ سے پریشان ہو جاتا ہے، ریاضی کے مضمون سے پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے نمبر بھی ریاضی میں کم آتے ہیں۔ جس طرح کے طریقے سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابو جان نے اس کے ریاضی کے امتحان کا نتیجہ دیکھا تو انہیں بہت افسوس ہوا اور انہوں نے علی کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں آپ کو یہ مضمون برا لگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اتنا مشکل ہے کہ سیکھ نہیں سکتا میں۔ تو اس کے ابو مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم اپنی زندگی میں بھی ہر وقت استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے اپنے بیٹے کو وہ پھر ریاضی کی اہمیت بتاتے ہیں، جو کہ اس سبق میں بتائی گئی ہے۔ اب کیا کیا اہمیت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں پہلے انہوں نے بتایا ہے ریاضی کے میننگ کو جاننا، ٹھیک ہے، کہ ریاضی کا لفظ ریاضت سے بنا ہے، جس کا مطلب سیکھنا، مشق کرنا یا پڑھنا ہوتا ہے، جبکہ انگریزی میں میتھمیٹکس کا لفظ یونانی لفظ میتھما سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب سیکھنا یا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ریاضی یعنی جو میتھس ہے اس کے میننگ ہی پڑھنا اور سیکھنا ہے۔ ریاضی دراصل اعداد کے عملی زندگی میں استعمال کو جاننے اور ان کے ذریعے مختلف مقداروں کو سمجھنے اور ان کے درمیان تعلق کو جاننے کا علم ہے۔ اعداد مطلب نمبرز، جو میتھس میں نمبر ہوتے ہیں 0 till 9، ٹھیک ہے، ان نمبرز کو ہم کس طرح اپنی لائف میں استعمال کرتے ہیں، اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اس کو یوز کرنے کے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے ان نمبرز کو یوز کریں گے، اس کا ایک پراپر علم بتایا گیا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ریاضی کی ابتدا اشیاء کو گننے، یعنی ریاضی کی جو آغاز ہوا تھا، شروع ہوا تھا، وہ چیزوں کو گننے کے لیے ناپ تول، پیمائش، ان کی اشکال میں تبدیلی کا مطالعہ کرنے سے ہوا۔ مطلب ان کو دیکھتے ہم جنہوں نے بھی ریاضی کا آغاز کیا انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ پہلے چیزوں کو گننا شروع کیا، ان کے ناپ تول یعنی ان کی پیمائش کرنا اور چیزوں کی اشکال میں تبدیلی کو دیکھنا، اس سے اس کے کویشچنز وغیرہ ایجاد کیے گئے تھے۔ انسان نے شعور کی آنکھ کھولتے ہی اپنے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی اور یوں ریاضی کا علم وجود میں آیا۔ ریاضی کا بنیادی استعمال زمانہ قدیم سے وجود میں آ گیا تھا، یعنی پرانے زمانے سے ہی ریاضی کے بنیادی استعمال سے مراد ہے کہ اشیاء کو گننا، انہیں جمع کرنا یا باہم تفریق کرنا، تفریق مطلب مائنس، نیز انہیں ضرب یا تقسیم کرنا یعنی ملٹی پلائی یا ڈیوائڈ کرنا۔ یہ سب عمل ہم اپنی روزانہ زندگی میں ہر وقت انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب علی اپنے ابو کی باتیں غور سے سن رہا تھا کہ کیا واقعی میتھس اتنا امپورٹنٹ ہے۔ باقاعدہ گنتی کے آغاز سے پہلے بھی اشیاء کی مقدار اور تعداد کا اندازہ موجود تھا۔ جب گنتی نہیں بنی تھی تب بھی چیزوں کو گننے کا ایک تصور تھا کہ ہاں چیزیں گنی جاتی ہیں۔ لین دین کے لیے بارٹر سسٹم یعنی مبادلے کا نظام رائج تھا۔ بارٹر سسٹم کہتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز دی اور اسی چیز کے بدلے آپ نے دوسری چیز لے لی، پیسے نہیں دیے، یعنی چیزوں کے بدلے چیزیں خریدی جاتی تھیں، اس لیے بھی مقداروں کا اندازہ ضروری تھا۔ شروع میں لوگ انگلیوں پر گنتی کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بھی گنتی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ گنتی کے تختے یعنی کاؤنٹنگ بورڈ بھی استعمال کرتے تھے، جن میں خانے بنا کر ہر خانے میں کچھ پتھر رکھ کر حسابی عمل یعنی جمع یا تفریق کیا جاتا تھا، صحیح ہے۔ اور اس طرح انہوں نے ایک تصویر بھی دی ہوئی ہے، دیکھیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے باقاعدہ جمع تفریق کے لیے چین میں ایجاد کی گئی جو چیز تھی اسے اباکس کو کہا جاتا ہے اور وہ سب سے پہلا کیلکولیٹر کہا جاتا ہے، وہ سب سے پہلا کیلکولیٹر تھا۔ لکڑی کے ایک فریم میں 12 سلاخیں لگا کر گنتی کے لیے ان میں چھوٹی چھوٹی گولیاں ڈال دی جاتی تھی جو جمع تفریق کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ یعنی انسان زمانہ قدیم سے ہی ریاضی میں دلچسپی لیتا آیا ہے، یعنی شروع میں سب سے پہلا کیلکولیٹر یہ تھا اور اس کے ذریعے گنتی کی جاتی تھی کہ کیسے پلس کرنا ہے، کیسے مائنس کرنا ہے۔ ریاضی کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ ہماری عام زندگی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل میں ہم ریاضی کے محتاج ہیں، یعنی جیسے گھر میں کھانا پکانے کے دوران ہمیں کتنی کیا چیز کھانے میں ڈالنی ہے، مطلب ہمیں کوانٹٹی کا آئیڈیا ہو، ہمیں مقدار کا پتہ ہو کہ ہمیں کتنی ڈالنی ہے، اندازہ، صحیح۔ اور دھوبی سے کپڑے دھلوانا یعنی گن کر کپڑے دینا کہ اتنے سوٹ دیے، اتنے چادریں دیں،
گھر کا سامان اور سودا سیلف لانا، یہ عموماً موسٹلی بچے کرتے ہیں، خاص طور پہ بوائز کے گھر والے بچوں کو مطلب کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز لے آئیں، تو پھر انہیں مدرس پیسے دیتی ہیں کہ اتنے پیسے آپ کو لے کر جانے ہیں اور اتنے کا سودا آئے گا اور اتنے آپ کو واپس لے کر آنے ہیں۔ تو پھر جب بچے لے کر آتے ہیں گھر پہ تو وہ پھر مدرس ان سے پوچھتی ہیں اچھا آپ کتنے کا یہ سودا لے کر آئے اور اس میں سے کتنے پیسے واپس آئے، تو وہ پھر بچے بتاتے ہیں۔ تو یہ چیز ریاضی میں ہی سیکھتے ہیں۔ اسکول میں ریاضی کے علاوہ دوسرے مضامین کے سیکھنے میں بھی ریاضی مددگار ہوتا ہے۔ بچوں کے سیکھنے کی پیمائش بھی ریاضی سے ہی ممکن ہے، یعنی کس نے کتنا سیکھا یہ بھی میتھس کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کو نمبرز ملتے ہیں تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کس سے کتنے نمبرز لیے، کون کتنی محنت کرتا ہے۔ ہم بہت سی بے جان اشیاء کی تعداد، ان کی خوبیوں اور ان میں کمی بیشی کا حساب بھی میتھس کی مدد سے کرتے ہیں۔ چاہے دنیا میں گھومنا ہو یا اپنے گھر میں رہنا، آسمان پر موجود پرندوں، ستاروں، سیاروں کا علم رکھنا، دن رات کا آنا جانا، ہر شے کو اللہ نے ایک حساب سے بنایا ہے، ٹائم کا، کوانٹٹی کا، کاؤنٹنگ کا، تو یہ سب چیزیں میتھس میں ہی آتی ہیں۔ ڈاکٹر اگر حساب سے دوائی نہ دے تو مریض کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، یعنی ڈاکٹر پیشنٹ کو اگر کوئی دوائی بھی دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اتنی کوانٹٹی میں یہ دوائی کھانی ہے، آپ کو اتنے ٹائم کھانی ہے، آپ کو 2 وقت کھانی ہے، 3 وقت کھانی ہے، اس طرح وہ بتاتے ہیں ان کی بیماری کے مطابق۔ اگر وہ نہ بتائیں، خود مریض اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کھائے تو وہ بھی نقصان دہ ہوگی۔ تو اس میں بھی میتھس بہت کام آتا ہے۔ انجینئر اگر حساب کا خیال نہ رکھے تو وہ کچھ ایجاد ہی نہ کر سکے، یعنی اس کو پورا حساب کتاب رکھے گا، وہ میپ بنائے گا تو ہی اسے پتہ چلے گا کہ کتنے رومز بنانے ہیں، کیا بنانا ہے۔ یعنی اس دنیا میں موجود زندگی اور ایجادات سب میں ریاضی کا بنیادی عمل دخل ہے۔ یعنی جس کو بھی اگر، یہ تو صرف اس بچے کی اسٹوری تھی نا کہ علی کو میتھس بہت برا لگتا ہے، بہت سی اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں میتھس برا لگتا ہے، لیکن اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر میتھس برا بھی لگتا ہے تو بھی سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی اہمیت ہے، ہر چیز میتھس کے اکارڈنگ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو میتھس امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سیکھا جائے۔ اگر آپ کو برا بھی لگ رہا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کو نیڈ ہے، آپ آج میتھس نہیں سیکھتے، کل کو آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ کو یہی اندازہ نہ ہو کتنے میں آپ کو کیا چیز لینی ہے اور کتنا آپ کے پاس اماؤنٹ بچے گا جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا، تو آپ کیسے آگے زندگی گزار سکتے ہیں؟ آگے آپ ہی کو مشکل پیش آئے گی۔ پھر انسان دوسروں سے پوچھے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، انسان کو خود وہ چیز آنی چاہیے کہ وہ اپنا حساب کتاب خود کر سکے۔ تو اس میں یہی چیز تھی کہ آپ کو میتھس کی امپورٹنٹ پتہ ہو، اور اگر آپ کو اچھا نہ بھی لگے تو آپ کو سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا جو کام ہے وہ کام اس میں آپ کی رائٹنگ ہے جو آپ کو ہینڈ آؤٹ ملے گا، اور اس کے سوال جواب ہیں جو اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جملے بنانے ہیں اچھے طریقے سے، اور ایک درخواست ہے۔ درخواست میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے اسکول کی پرنسپل صاحبہ کے نام درخواست لکھ کر انہیں اپنا مقصد بتاتے ہوئے مقابلہ منعقد کروانے کی اجازت طلب کیجیے۔ مقابلہ کسی بھی چیز کا منعقد کروانے کا آپ درخواست میں لکھ سکتے ہیں، نعتیہ مقابلہ، تقریری مقابلہ، ٹھیک ہے، اس طریقے کا کوئی بھی آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اس ٹاپک پہ درخواست لکھیے گا۔ جو آپ کا پیٹرن درخواست کا پہلے دیا گیا تھا پریویس ہینڈ آؤٹس میں، اس پیٹرن کو دیکھیں اور اس ٹاپک پہ خود درخواست لکھنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے ہینڈ آؤٹس میں اس بار آپ کو ایک اور بھی ٹاپک دیا جا رہا ہے، اور وہ ہے بی عسکری کے مکتب کا احوال۔ یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کہانی میں آپ کو پڑھنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے اور سمجھنا ہے۔ میں آپ کو اس کا سینٹرل آئیڈیا بتا دیتی ہوں۔ بی عسکری مطلب ایک اچھی خاتون تھیں جن کا نام بی عسکری تھا، اور پڑھی لکھی تھیں، تمیز والی تھیں، تربیت والی تھیں، اور دوسروں کی بھی اچھے اخلاق سے تربیت کرتی تھیں۔ مکتب جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہم سیکھتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ جو بچوں کو جہاں سکھاتی تھیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ بہت سی بچیاں آتی تھیں۔ پھر ایک بچی اس میں آئی حسن آرا، وہ بہت خوبصورت تھی لیکن ذہین اور سمجھدار بھی تھی، لیکن یہ تھا کہ وہ اس کو اپنی خوبصورتی اور وہ دولت مند تھی تو اس پر اسے ناز تھا، اور اس وجہ سے وہ دوسروں کو کمتر محسوس کرتی تھی اور ان کے بارے میں غلط باتیں کرتی تھی۔ جب آپ اس کی کہانی کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن وہ جب بی عسکری کے پاس آئی تو انہوں نے اس کو اتنی اچھی باتیں سکھائیں، اس کے برے رویے کے باوجود اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں کہ اس کو بتائیں کہ اصل زندگی میں ہمیں ہر کسی کی رسپیکٹ کرنا لازمی ہے، کیونکہ ہمیں ہر کسی سے کام بھی ہوتا ہے، اور ہر انسان اپنی عزت رکھتا ہے، اس کو وہ عزت کے لائق ہوتا ہے۔ تو وہ ان کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھاتی ہیں کہ وہ پھر ان چیزوں پر، جن چیزوں پر وہ اپنی دولت اور اپنے حسن پر غرور کرتی ہے، تو بعد میں پھر جب وہ سمجھاتی ہیں پیار سے اور ہر چیز اسے بتاتی ہیں تو وہ اپنی عادت بدل لیتی ہے اور سب کی عزت کرتی ہے، یعنی وہ پھر خوش اخلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو کام ہے وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔
رائٹنگ ہے، الفاظ معنی ہے، سوال جواب ہیں، اور اس کے بعد اس کے الفاظ جملے آپ کو کرنے ہیں، اور اس کا خلاصہ موجود ہے. ٹھیک ہے، بس آپ کو اچھے طریقے سے یہ سبق اپنی کتاب میں بھی پڑھنا ہے، اور جو میں نے ریاضی کی اہمیت سے متعلق سبق پڑھایا ہے وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.